بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پورے رمضان میری کوشش تھی، اور آج 29واں روزہ ہے عبادت رمضان ٹرانسمیشن کی۔ اگر کل روزہ ہوا تو 30واں، ورنہ آج 29واں روزہ ہو سکتا ہے آخری ہو۔ اور پوری کوشش کی میری پوری ٹیم نے، میرے چینل نے، میں نے بھی ایک حقیر سا اپنا حصہ ملایا۔ علماء صاحب سب میرے ساتھ تھے، اور مفتی صاحب تھے، اور کچھ یوں کہوں گی عالم دین ہمارے ساتھ تھے، اور نعت خواں تھے، پھر ہماری کوکنگ تھی، دسترخوان تھا، سب نے ایک چھوٹی چھوٹی کاوشیں اس میں ملائیں عبادت رمضان میں۔ اور ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر بالکل صاف دل سے کر سکیں۔ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم رحمت للعالمین پر درود پاک روزانہ بھیج سکے، ہماری اوقات نہیں ہے، کیونکہ ہم گناہوں سے، اکثر مفتی صاحب کہتے ہیں ہم گناہوں کے کہتے ہیں لوتھڑوں میں بھرے ہوئے، اتنے ہم گناہ اتنے زیادہ ہیں ہمارے۔ اور میں یہ کہتی ہوں ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخون تک گناہوں سے لپٹے ہوئے۔ آخر کار ہم نے اس رمضان کو بھی الوداع کرنا ہے، پھر پتہ نہیں یہ رمضان ہمارے نصیب میں ہو نہ ہو۔ ایک لمحہ، ایک پل کی بھی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ چاہے رزق کو، اگر اللہ نہ چاہے تو اب آخری جو ہے لقمہ یا آخری پانی کا گھوٹ بھی اپنے اندر نگل نہیں سکتے۔ مجھے یاد ہے، اللہ میری والدہ کو بخشے، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں دنیا سے جاتے ہیں، وہ آخری کہیں گھوٹ تھا نا، وہ یہاں تھا تو، اور وہ ان کا وہ واپس آ گیا، تو میں اپنی امی کے منہ میں ہوا زور سے کہ میری امی کا سانس واپس آ جائے، تو وہ میں آج جج کرتی ہوں کہ خدا کا حکم نہیں تو وہ پانی کا قطرہ بھی میری ماں کے حلق سے اندر نہیں گیا۔ تو میری اور آپ کی، ہماری کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ ہم کسی کو کھلا نہیں سکتے، ہم کسی کے لیے اچھا بول نہیں سکتے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہر رمضان ہر سال آئے گا اور اسی طرح الوداع ہو جائے گا۔ ہمارے چاہنے والے کل ہمارے ساتھ تھے، ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک نہ ہو۔ جو ہمارے ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، موت کا جو ہے نا وہ دن مقرر ہے، وہ زندگی کی جوانی نہیں دیکھتی۔ اللہ پاک سارے پل آپ کو دے دیتا ہے، اب جو کرنا ہے کر لے، نیکیاں کمانی ہے کما لے، کھانا ہے کھا لے، تجھے ہر نعمتوں سے نوازوں گا، چاہے تو سجدہ کر نہ کر، لیکن تجھ پہ چھوڑ دیا، اب تو نے کیا کرنا ہے، میں نے شیطان کو بند کر دیا، اب تجھ پہ چھوڑ دیا، اب تو کیا کرے گا؟ اب بتا کس کو کہے گا اس کی وجہ سے ہوا تھا؟ اب تو تیرے پاس کوئی بھی ایسی بات ہی نہیں، پھر تو کیوں نہیں عبادت کرتا، پھر کیوں تو نماز نہیں پڑھتا، پھر تو کیوں نہیں قرآن کھولتا جس پہ گرد و مٹی چڑھی ہوئی ہے، پھر تو مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا، میں تو 5 بار بولتا ہوں آ جا آ جا آ جا، تو کیوں نہیں آتا؟ اب تو کس کو کہے گا اس نے کیا ہے، یہ میرے چاچا نے کیا، یہ میرے ماموں نے چھین لیا، یہ اس نے کر لیا، تو نے کیوں نہیں درگزر کیا؟ اتنا بڑا مہینہ میں نے تجھے دیا تھا، کر دیتا نا، معاف کر دیتا نا، کھلا دیتا نا، دے دیتا نا، تجھے 70 گناہ نیکیاں دیتا۔ وہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بڑی تکلیف ہے اس وقت مجھے، ظاہر سی بات ہے، رمضان ایسے چھوٹ رہا ہے جیسے میں نے مٹی پکڑی اور میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ پاک اس رمضان میں جس نے عبادتیں کی ہیں، جس نے تیرے سے خیر کی دعا مانگی، جس نے سب کے لیے دعا مانگی، جس نے تیرے بارگاہ الہی میں سجدہ کیا، تجھے دل سے یاد کیا، آنکھوں کی آنسوؤں کو بہا کے یاد کیا، فجر میں اٹھ کے یاد کیا، تہجد میں یاد کیا، اپنے ماں باپ کے لیے خیر و دعا کی، ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے خیر و دعا کی۔ میرے رب تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اپنے حبیب رحمت للعالمین کے صدقے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، تمام بزرگان دین، اور خاص طور پہ اہل بیت، مولا علی، امام حسن حسین، بی بی زینب، بی بی کلثوم،
حضرت ختیجہ ام المومنین بی بی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ام المومنین کی ماؤں کی سردار، تمام ماؤں کی سردار، ان سب کی عبادتوں کے صدقے میں اللہ پاک تو ہماری گناہوں کو بخش دے۔ کہنے میں کچھ الفاظ اگر مجھ سے غلطی ہوگی میں ہمیشہ آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور اپنے رب سے بھی درخواست کرتی ہوں اللہ پاک میرے لفظوں میں جو پہلے روزے سے 29ویں روزے تک مجھ سے اگر کچھ کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، میں اللہ پاک سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی اگر میرے لفظوں میں کوئی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، نہیں غلطی ہوتی، اور جو بالکل پاک ہوتے ہیں وہ فرشتے اور انبیاء اکرام ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ گناہ گار ہیں اور ہم سے غلطی ہو جاتی، ایسے ہی ہو جاتی ہے، نہ بھی چاہو تو پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے آنکھوں کو، زبان کو، ہمارے ایک ایک جسم کے حصے کو، میں کہتی ہوں اللہ پاک ایک ایک حصے کا بھی شکر کرے وہ بھی کم ہے، ایک ایک پل کا بھی شکر کرے، وہ سانس 1 سیکنڈ روک دے تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہم آنکھیں بند کر لیں تو ہمیں نظر نہیں آتا، کچھ چیز نہ دے تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو صرف میں اتنا کہوں گی کہ آپ جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کے لیے بہتری کا سبب بنے۔ ماں باپ بڑے پیار سے چاہوں سے آپ کو پالتے ہیں، اور نہ گناہ گار ہوں، ان سے مقابلے نہ کریں۔ جب اتنے تھے نا ہم لوگ 1000 بار وہ ہمیں بلاتے تھے، ہم 1000 بار جی کرتے تھے، اب 3 بار کسی ماں باپ کو کوئی بچہ جی بول دے تو وہ کہتا بس کریں امی سن لیا نا، نہ کریں، اتنے گناہ نہ کریں۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے، ماں باپ کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، پھر کیسے آپ گناہ کر لیتے ہیں؟ لے لینا، ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ حج عمرہ نہیں کر سکتے، گھر میں بیٹھے اللہ نے سب چیزیں آسان کر دی ہمارے لیے، لو حج اور عمرہ ہے تو یہ بیٹھا۔ کہتے ہیں رزق کی اگر فروانی کرنی ہے تو کسی کو کھانا کھلا دو، لیکن جتلاؤ نہیں، احسان نہ کر، تمہاری اوقات نہیں، لیکن جب آپ نے جتلا دیا تو وہ نیکی ختم، فینش۔ کسی کے ساتھ خوشیاں، اگر خود خوش رہنا نا تو خوشیاں بانٹیں، رزق کو وسیع کرنا ہے نا تو اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ مہمان کبھی بھی آئے، یاد رکھنا میری بات، آپ کے در پہ اگر وہ آ گیا وہ خالی پیٹ کبھی نہ جائے، وہ سمجھ لو اپنا رزق اور آپ کا رزق اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ کوئی نہیں ہے، کوئی منوسلوا نہیں جو خود کھائیں اس کو کھلا دیں، بولے میں اس کی صرف محبت سے دیجیے گا، وہ اس کو بھی خلوص دل سے کھا لے گا، لیکن آپ اپنی نیت مت خراب کریں۔ باقی جس کے نصیب میں جتنا اتنا اس کو ملتا ہے، بس اپنی زندگی کو اگر آسان کرنا ہے نا، کیونکہ ہمارا مذہب بہت آسان ہے، اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے کوشش کریں، درود پاک پڑھیں، میرے رب کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں، پل پل اس کا شکر ادا کریں، اور کوئی ایسی خطا نہ کریں جس سے خواہ میں آپ گناہ میں پکڑ جائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے لیے برا نہ کہیں، ماں باپ کے لیے ایسے جملے استعمال نہ کریں جس میں وہ کچھ کہہ بھی نہ پائیں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ آج کا میں نے انٹرو بہت بڑا دے دیا ہے، مفتی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری باری تو آج آنے نہیں لگی، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے نا شاید تھوڑا علم حاصل لے لیا۔ کہتے ہیں عکس تو پڑتا ہے، سایہ تو پڑتا ہے، اور خوبصورت باتیں جب ہوتی ہیں تو دل میں بھی خوبصورتی آ جاتی ہے، اور جس کے دل میں خوبصورتی آئے تو سمجھ لینا اس کے دل میں اللہ ہے، اور اللہ ہمارے دلوں کو اس طرح ہی صاف رکھے۔ میں اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں، اللہ تو نے بڑا پیارا دل دیا مجھے، اللہ پاک اس میں کبھی دراڑ نہ دینا، کیونکہ یہی ایک تکلیف ہوتی ہے، اور جب دراڑ پڑے تو بہت ساری بیماریاں ہونے لگتی ہیں، تو اللہ پاک مجھے ان دراڑوں سے، ان تکلیفوں سے بچائے اور سب کو بچائے، میں سب کے لیے دعا گوں۔ اور چلتے ہیں، آج میرے پروگرام کی آن بان شان ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ پورے رمضان ماشاءاللہ 1-2 بار شاید نہیں آئے تو، لیکن باقی انہوں نے میرا بہت خوبصورت انداز میں ساتھ دیا۔ آج اس لیے گفتگو کریں، کل اگر 30واں روزہ نہ ہوا تو خیر ہے لیکن آج الوداعی ہے ہمارے ساتھ ایک، اور لیکن میری مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی جو ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ میں جو ہے ایوری فرائیڈے ضرور ایسا پروگرام کنیکٹ رکھوں گی تاکہ آپ جیسے خوبصورت لوگ، خوبصورت گفتگو، اللہ کی ذکر اور نبی کا ذکر اور انبیاء کا ذکر ہو تو کیا سا خوبصورت رہے گا۔ آخری عشرہ چل رہا ہے اور مفتی صاحب تو میرے پروگرام کی آن بان شان ہے ماشاءاللہ سے، تو بس اب
کہتے ہیں ایسا نہیں اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا، یہ آخری عشرے کی ایک برکات ہے، تو توبہ کے دروازے کیا ہمارے لیے بند ہو گئے یا ابھی بھی کھلے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہتے ہیں؟ اللہ تو یہ کہتے ہیں۔ تو بات کریں گے وہ تمام جو سننے والے ونس جی دیکھ رہے ہیں، تو مفتی صاحب سے آج آخری عشرہ اور توبہ کی بات کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا آج کا موضوع بھی آپ نے اس کا چناؤ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی تم مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ رمضان المبارک آج چونکہ 29واں روزہ ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ رمضان جو ہے وہ ہم سے جدا ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، چند ہی ساعتیں باقی ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ چاند رات ہو جائے، آج چاند نظر آ جائے، لیکن اگر نہیں نظر آتا تو کل ہمیں ایک روزہ اور مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان اس دنیا میں آ کر اپنے اس مقصد کو بھول چکا ہے، اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا میں اتنا مست ہو چکا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف اس کا ذہن نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ چین اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن میرا پاک پروردگار کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ تو ہم جتنا بھی ذکر کریں گے، جو ساعتیں باقی ہیں، ان ساعتوں میں، ان اوقات میں ہم جتنا بھی ہو سکے ہم اس رحمت کو سمیٹ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے پروانے حاصل کر لیں اور اپنی بخشش کروا لیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو بڑا بد نصیب وہ شخص ہوگا کہ جو رمضان کو پالے لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ریاضت کریں، ذکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے کہ صرف ایک بخشش کا بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح میں اپنے بندے کی بخشش کر دوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اب اسے خیال آیا، ارادہ ہوا کہ توبہ کر لی جائے، چنانچہ وہ باہر نکلتا ہے، کسی شخص کے پاس جاتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا؟ تو وہ عالم تو تھا نہیں، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بخشش نہیں فرمائے گا، اس نے اسے مایوس کر دیا۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرمائے گا نہیں تو یہ 99 قتل کیوں ہیں، کیوں نہ میں اسے سینچری مکمل کر لوں، لہذا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس طرح 100 لوگوں کو ناحق قتل کیا۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے تک وہ پھر رکا رہا، پھر اسے توبہ کا خیال آیا کہ میں توبہ کر لوں۔ اب وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور عالم سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا؟ وہ عالم تھا، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ پر اس کی نظر ہوگی،
तो उसने कहा जरूर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो बड़ी वसी है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर तुम गिड़गिड़ा कर अपनी इस गुनाह की बख्शिश तलब करोगे तो रब्बे कायनात जरूर तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। लेकिन शर्त ये है कि ये बस्ती जहां तुम रहती हो ये बुरे लोगों की बस्ती है, गुनाहगार लोगों की बस्ती है, और अल्लाह तबारक व तआला के वो नाफरमान लोग यहां पर मौजूद हैं। इस बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ो और फलां बस्ती में चले जाओ, वहां पर अल्लाह के कुछ नेक बंदे मिलकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तुम भी जाओ उनके साथ बैठो और जिक्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी बरकत से तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। लिहाजा वो शख्स, सरकार फरमाते हैं, वो शख्स बस्ती से बाहर निकलता है, मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आती हैं, उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और उसका इंतकाल हो जाता है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि इसने तौबा की नहीं है, लेकिन सिर्फ फकत इरादा किया है तौबा करने का। रूह कब्ज हो गई, अब अजाब के फरिश्ते भी आ गए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्ते कहने लगे चूंकि इसने जिंदगी में कभी भी कोई नेक अमल नहीं किया, लिहाजा हम अपने साथ इसे जहन्नम में लेकर जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे चूंकि ये शख्स तौबा के इरादे से इस तरफ आ रहा था, लिहाजा इसे हम अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में नाजिल फरमाया। उस फरिश्ते को अपने दरमियान पाकर इन्होंने कहा कि फैसला किया जाए कि कौन सा फरिश्ता इस शख्स को अपने साथ लेकर जाएगा, आया अजाब का फरिश्ता लेकर जाएगा या रहमत का फरिश्ता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उस फरिश्ते ने यह फैसला किया कि जमीन को नापा जाए। ये शख्स जिस बस्ती से ज्यादा करीब होगा, वो बस्ती से ज्यादा करीब होगा, फरिश्ते उसे अपने साथ ले जाएं। अगर ये नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है तो रहमत के फरिश्ते ले जाएं अपने साथ, और अगर ये बुरे लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है तो अजाब के फरिश्ते अपने साथ इसे ले जाएं। लिहाजा जब जमीन को नापा गया तो वो शख्स बुरे लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को सिमटने का हुक्म दिया। वो जमीन सिमटी तो इस तरह ये शख्स अच्छे लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की बख्शिश फरमा दी। तो यहां पर देखिए फकत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसने सिर्फ तौबा का इरादा किया है कि मैं तौबा कर लूं, उसने तौबा की नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश फरमा दी। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो सिर्फ बहाना तलाश करती है कि बंदे को बख्शने का, क्योंकि रब्बे कायनात अपने महबूब के उम्मती से मोहब्बत करता है। अपने महबूब के उम्मती से अल्लाह तबारक व तआला इतनी मोहब्बत करता है कि रब्बे कायनात नज़ा के वक्त से पहले पहले तौबा का दरवाजा उनके लिए खोल कर रखता है कि अगर वो जमीन और आसमान के दरमियान पूरी फिजा को भी गुनाह से भर दे, लेकिन नज़ा के वक्त से पहले पहले वो फकत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि तौबा जो है वो इसके 3 रुकन हैं। नंबर 1 नदामत का इजहार करना, पशेमान होना, यानी ये कहना कि बारी ताला मुझसे गुनाह हो गया, और पशेमान इंतहाई शर्मसार होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुक जाना। नंबर 2 अपने गुनाह का इकरार करना कि पाक परवरदिगार मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ है। नंबर 3 उस गुनाह को आइंदा ना करने का मुसम्मम इरादा करना, पक्का इरादा करना कि बारी ताला मैं तुझसे ये तौबा करता हूं, दुआ करता हूं कि आइंदा मैं इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। तो ये 3 रुकन तौबा के हैं, अगर ये पाए जाएंगे तौबा कबूल हो जाएगी। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स तौबा करने के बाद भी अगर गुनाह कर ले तो क्या अल्लाह तबारक व तआला उसकी माफी नहीं होगी, कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं फरमाएगा? तो यकीनन ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को मुआफ फरमा देगा। सिर्फ एक गुनाह है जो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी बंदे को मुआफ नहीं फरमाएगा, वो है शिर्क। कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के गुनाह को मुआफ नहीं फरमाएगा, इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला जिस भी गुनाह को चाहे मुआफ फरमा सकता है। लिहाजा गुनाह अगर बंदा कर लेता है तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुक जाए, और अगर दोबारा गुनाह सरजद हो जाए फिर अल्लाह की बारगाह में वो रुजू करे, सजदा रेज हो, तो रब्बे कायनात
دنیا کی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ جب ایک دنیا کی ماں یہ اپنے بچے کی غلطی کو معاف کر دیتی ہے اور فوراً اسے چھاتی سے لگا دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا کی 70 ماؤں سے زیادہ یہ ایک تعداد بتائی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی کئی گنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں تو اس سے توبہ کرتا ہوں۔ رب کائنات فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا یہ بندہ گناہ کر کے میری بارگاہ میں آئے، اسے معلوم ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، تو فرشتے یہ بتاؤ کہ کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر دیکھے مجھ سے اتنا خوف رکھ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ وہ ایک دفعہ گناہ کر کے جاتا ہے، پھر سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفس و شیطان سے روکے رکھتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفس و شیطان کے حوالے کرتا ہے، پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر بخشش فرما دیتا ہے، تیسری مرتبہ پھر گناہ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، باری تعالیٰ پھر گناہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کی بخشش فرما دی ہے اور ہمیشہ کے لیے بخشش فرما دی ہے، اب اس بندے کی میں نفس و شیطان سے خود حفاظت فرماؤں گا۔ تو یہاں یہ معلوم یہ ہوا کہ بندہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر جاتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ بتقاضۂ بشریت انسان سے کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے گناہ کو یاد کر کے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ لہذا یہ جو لمحات ہمارے پاس ہیں، جو ساعتیں کچھ رہ گئی ہیں ہمارے پاس، اس میں ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس وعید کے مستحق نہ ہو جائیں کہ جو رمضان کو پائے ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کیا زبردست، میں کہتی ہوں دل میں اتار دیتے ہیں بات، اور ان کی گفتگو میں بڑے کانسنٹریٹ ہو کے سن رہی تھی، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم لوگوں کو کچھ باتیں نہیں معلوم ہوتی اور کسی نہ کسی وجہ سے کچھ وسیلہ ہی بن جاتا ہے، اور یہ گفتگو میں کہتی ہوں اسی طرح جاری و ساری رہے، اور ساتھ ساتھ آئے ہائے ذکر ہو اللہ کا اور رہنمائی ہو، اور پھر رحمت للعالمین کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بڑے پیار سے آپ لوگ درود پاک پڑھیں، میں بھی پڑھتی ہوں، اور ہم عبید رضا قادری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی عبید رضا قادری صاحب۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی
باکو بارا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش قدموں میں جگہ کہ ملی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہبت سے یہی چیز ملی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو پھر یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اور عبید رضا قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اور میں چلتی ہوں مفتی صاحب کے پاس. اور مفتی صاحب یہ بتائیں جس طرح توبہ کی بات کر رہی تھی اور آخری عشرے کی بات ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اور ان کا دل کرتے کہ اللہ پاک ہمیں بالکل ہم اس طرح پاک صاف ہو جائیں جس طرح عمرہ کر کے یا اللہ کی زیارت کر کے آئے ہوں. ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے نا تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ میری بارگاہ میں آئے یعنی توبہ کرے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب لہ کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے جو سچے دل سے پکے ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑاتا ہے استغفار کرتا ہے. اور یہ استغفار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے. سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو یہاں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اے میری قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر پچھلی امتوں کے تذکروں کو بیان فرمایا ہے, پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کیا ہے. یہ واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے بیان کیے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. یعنی ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اپنے گناہوں سے بالکل اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں. اور پاک و صاف ہونے کے لیے صرف یہی عمل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنے گناہوں سے استغفار کریں اور توبہ طلب کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں پچھلی امتوں کے عذابات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیات مفصلات. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی, اللہ کے نافرمانی کرتی تھی, تو وہ ان امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ٹڈیوں کے عذاب میں مبتلا کرتا تھا,
کبھی مینڈک کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو مبتلا بس۔ فرماتا تھا، کبھی آسمان سے خون کی بارش ہوا کرتی تھی، اللہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان کی شکل میں ان پر عذاب مسلط کر دیا سمندر کرتا میں تھا۔ بھی جیسے۔ اب یہ عبرت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابات کو بیان کیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو میری نافرمانی کرتے تھے میں ان کی چہروں کو مسخ کر دیا کرتا تھا، زمین پھٹ جاتی تھی اور پوری کی پوری بستیاں جو ہیں وہ زمین میں غرق ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت فرماتے ہیں اور بڑی عشق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اپنے محبوب سے، تو اپنے محبوب کے امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدی کی شخص کے چہروں کو نہیں بگاڑتا۔ اللہ تبارک، ہم کتنے گناہگار ہیں، ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، ہر ساعت میں گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کرم اس طور پہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے گناہ ہو گیا بتقاضا بشریت، اب آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ توبہ کر لو، استغفار کر لو، میں رب کائنات تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے چہروں کو مسخ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر کبھی بھی اوور آل عذاب نہیں آئے گا، اگر عذاب آتا بھی ہے تو تھوڑے حصے پر عذاب آتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اے میرے بندو لوٹ آؤ میری طرف، رجوع کر لو میری طرف اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ اگر میں رب ہو کر تمہارے چہروں کو مسخ نہیں کرتا تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال صرف میرے محبوب کا کمال ہے کہ میرے محبوب کی وجہ سے میں تم پر اوور آل عذاب کو مسلط نہیں کرتا اور نہ ہی تمہارے چہروں کو بگاڑتا ہوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے بتقاضا بشریت گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو جائے اور رب کائنات اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حتمی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہاں بھی یہ میں بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار گناہ ہو گیا تو کیا ہوا، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ تو بس۔ اب یہ اس رحمت پر ٹکٹکی باندھ کر کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے میں گناہ کر لیتا ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رحمت پر امید باندھ کر گناہ کرتا ہے گویا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اس لیے ہمیں جری نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کر لیے تو بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں گا، تو وہ رب کائنات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ہم گناہ کرتے ہوئے ہم اگر تصور یہ قائم کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم نیکیوں کی طرف جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم پر لازم کیا ہم وہ کام کریں۔ بے شک۔ اور انہوں نے جب کہا نا کہ اللہ پاک نے بخشا ہے اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رحمت للعالمین کے صدقے میں بخشا ہے، اور یہ جو تھوڑی سی ڈھیل بھی جو دی جاتی ہے وہ ان کے صدقے سے ہی دی جاتی ہے، ورنہ جس طرح ہم صغیرہ و کبیرہ چھوٹے چھوٹے سارے گناہ اس طرح لیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ رب العزت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آج آخری روزہ ہوا اور آج چاند نظر آ جاتا ہے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس رات میں ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں اپنا کہ آیا اس رمضان کو جو ہم نے گزارا ہے وہ رمضان کا صحیح طریقے سے ہم نے حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان میں اپنے بندوں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے ان تمام لوگوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لیلۃ الجائزہ میں بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی اہم ترین اور نازک ترین یہ رات ہے، لیکن ہماری عوام کیا ہوتی ہے، چاند نظر آیا تو ہماری پوری شب کہاں گزرتی ہے، بازاروں کے اندر، سستی اور کاہلی کے اندر، گناہوں کے اندر ہماری وہ رات گزر رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ بھی بھلائی والی رات ہے کہ اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھولتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار یہ کہہ رہی ہوتی ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق میں برکت کا طالب کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ پکار رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس رات کو یعنی لیلۃ الجائزہ کو ہم گناہوں کے اندر بسر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کی رات بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس رات کو گزارنا چاہیے. بے شک. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں محمد عاشر سے، اور سب پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ. جی محمد عاشر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے. آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے
مجھے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں روتا ہوا آؤں تیرے در پھر مدینے میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. ایک اور نعت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مفتی صاحب کے پاس گفتگو کی طرف جانب چلیں گے، لیکن اس کے بعد بریک بھی ہوگی بیچ میں. ناظرین آپ سوچیں گے سبھی جو ہیں وہ کنٹینیو بات کرتی ہیں اور ہمیں بریک بھی نہیں لینے دیتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، پوری ٹیم نے بڑے ایفرٹ کی ہیں میری اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں. ان سب کی میں شکر گزار ہوں. اللہ پاک ان سب کو صحت اور کاملہ عطا فرمائیں اور ٹرانسمیشن ہم کریں اور خوبصورت پروگرام کریں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف پروگرام دیکھیں بلکہ بہت کچھ سیکھیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے بلال قادری. جی بلال جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں غلام غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. اور مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق تو ہے حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے، مجھے عشق ان کی گلی سے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے بلال قادری. مفتی صاحب، ہر کسی کا انداز ہوتا ہے، نبی کا ذکر کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، منقبت سناتے ہیں،
ہر کسی کا اپنے دل سے مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، حسن حسین کا ذکر ہوتا ہے، سب چاہنے والے ہیں، کیونکہ یہ سب ہمارے نبی کی امت میں سے ہیں، آل رسول ہیں، اور یہ محبتیں ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اکٹھا کیا ہوا۔ اور جس طرح آخری عشرہ چل رہے ہیں اور توبہ کا دروازہ نیکیاں بٹورنے کا ہے، جتنی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں کریں، جتنے اللہ پاک سے جو ہے توبہ کر سکتے ہیں اللہ پاک توبہ قبول کرے۔ اور اسپیشلی میرے پوری ایک سیگمنٹ ہوتا ہے چھوٹی سی نیکی، آپ نے دیکھو کہ پہلے روزے سے ابھی تک ہمارا چل رہا ہے چھوٹی سی نیکی، اور علی ابراہیم آئی ہاسپٹل جس کا میں بھی ایک حصہ ہوں اور آپ لوگ بھی ایک حصہ ہیں، کیونکہ علی ابراہیم وہ کام کر رہا ہے جو شاید ہی کچھ لوگ کرتے ہیں، آنکھوں کی روشنی واپس لانا۔ اگر آپ کی آنکھیں اللہ نہ کرے آپ کو دھندلا نظر آ رہا ہے، آپ بہنگے ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں موتی آ گیا ہے، خون آ گیا ہے، کالا پانی آ گیا ہے، تو علی ابراہیم آئی ہاسپٹل ایک بہترین کام کر رہا ہے، اور میں چاہوں گی اس وقت ان کو سخت ڈونیشن کی ضرورت ہے، میری یہ اپیل ہے۔ لیٹ سی ہم ان کا ایک اسپیشل پیکج دیکھتے ہیں، اس کے بعد لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ۔ ایک بار پھر عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آخری عشرہ کہتے ہیں چند لمحات چند گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے پھسل گئی، اور اب یہ موقع پتہ نہیں اللہ پاک ہمیں دینا دے، لیکن ہماری دل کی طلب گاری ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پھر رمضان المبارک نصیب کرے، ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، اور تمام لوگ امت مسلمہ کا سب کو جن کی خواہش ہے کہ اللہ پاک ان کو آگے بھی روزے نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اور خاص میری دعا ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، خاص میری دعا ہمارے والدین کے لیے جن کے والدین شاید ان چند روزوں میں بھی موجود ہوں گے اور اب نہیں ہیں، اور آخری دن، آخری لمحات اور آخری منٹ چند گھڑیاں، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، مانگ لے جو دل میں مانگنا ہے، مانگ لے، توبہ مانگ لے، نعمتیں مانگ لے، رحمتیں مانگ لے، اور کہہ کہ اللہ پاک اب مجھ سے ایسی خطا نہ ہو کہ میں تیرے بارگاہ الہی میں پھر آؤں اور پھر مجھے توبہ کی ضرورت ہو۔ اللہ پاک میں بے شک توبہ کرتا رہوں گا، لیکن مجھے اب کسی گناہ میں نہ پکڑنا۔ مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر مجھے علم دے سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہر ایک نے حاضر ہونا ہے، جی میں نے بھی حاضر ہونا ہے، ہم سب نے حاضر ہونا ہے اللہ کے حضور۔ وہ قیامت کا دن اتنا ہولناک وہ دن ہے کہ 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کے دن آتے ہیں تو ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے گرمی سے، ذرا تصور کریں کہ وہ جو دن ہوگا قیامت کا، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اس وقت اگر عرش کا سایہ کسی کو نصیب نہ ہوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ناراض ہوا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تو یہ قیامت کا تصور جب ہمارے ذہن میں رہے گا تو پھر انسان کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، پھر وہ نیکیوں کی طرف صراط مستقیم پر اپنے آپ کو لگا کر رکھے گا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف خود کو لگا کر رکھے گا کہ نہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لینی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور وہ خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مرتبے کو پایا ہے، جو انہیں عظمتیں ملی ہیں، فضیلتیں ملی ہیں، وہ ایسے نہیں مل گئی۔ بیش ان ہستیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ صحابہ اکرام، 10 صحابہ اکرام وہ ہیں کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سبحان اللہ، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو اگر جنتی ہونے کی بشارت دے رہی ہیں تو یہ ان کے لیے سند ہے۔
اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جسے یہ جنتی ہونے کی سند مل جاتی تو میرے خیال میں پھر ہم آرام سے بیٹھ جاتے, سکون سے بیٹھ جاتے, اب نیکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام نے عمل کرنے کو نہیں چھوڑا. انہوں نے جو خوف خدا ان کے دل میں تھا وہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف رکھا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے اتنا خوف رکھتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اتنا ڈر رکھتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے رخسار میں گڑے پڑ جایا کرتے تھے. تو یہ نفوس قدسیہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھتے تھے, اور اپنے آپ کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہیں کیے بلکہ فرما بردار بن کر ہمیشہ اپنی زندگی کو گزارا. تو ہم ان کی زندگیوں کو پڑھ کر انہیں مشعل راہ بنا سکتے ہیں اور اپنی سیرت میں ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں. آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ٹائم کس میں نکالتے ہیں؟ ناول پڑھنے کے, ڈائجسٹ پڑھنے میں, اس میں تو وقت نکال لیں گے, اخبار پڑھنے میں وقت نکال لیں گے. اب تو موبائل آ گیا سر, ڈائجسٹ تو چھوڑیں ابھی. بالکل, آج کل تو موبائل آ گیا, موبائل میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم ان نفوس قدسیہ کی ہسٹریوں کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا جی, بات کریں گے واقعی میں آگے جتنے بھی جیسے مفتی صاحب سے ابھی جو مفتی صاحب فرما رہے تھے, اور واقعی میں ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں نا, ہم لوگ بالکل توجہ ہی نہیں دیتے, اور ہم ان جگہوں پہ, اور گناہ ایسے جیسے لائٹس موبائل یوز کر لیا, ایسی جگہوں پر ٹائم اسپینڈ کرتے جا رہے ہیں, مستیاں, فلمیں, سب ایسی جگہوں پہ انٹرٹین ہو رہے ہیں ہم لوگ. لیکن ہم اللہ پاک جو آخری جب ہمارا لمحہ ہوگا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کہتے بہت بری بندے کی جو ہماری پتہ نہیں آسانی ہے یا بری ہمیں نہیں معلوم, لیکن بہت تکلیف دے وہ لمحہ ہوتا ہے. اس وقت ہم بار بار شاید کہہ رہے ہوں گے اللہ سے, ہمیں تو تھوڑے دیر لمحہ دے دے. اس وقت پھر لمحے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا اور ملک الموت ہوئے گی اور ہماری روح لے کے چلی جائے گی. ایسا ہی کچھ ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, بالکل وہ تو صرف بڑی ذات تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے پہلے پوچھ لینا کہ وہ اگر منع کرے تو واپس آ جانا. ہم اتنے گناہ گار ہیں, اتنے گناہ گار ہیں, پھر ہم مانگتے رہیں گے لمحہ, انہوں نے تو نہیں کہا, لیکن اللہ پاک ہمیں لمحہ بھی نہیں ملے گا. پھر ترستے رہو گے, پھر سوچو گے یار کاش میں یہ نیکی آتے, امی سے جی کر دیتا, بھائی کو راضی کر لیتا, توبہ کر لیتا, اس کی غلطی کو معاف کر دیتا, کاش میں ایسا کر لیتا. جو اتنا سارا مال جمع کر کے اپنی اولاد کو دے کے آئے ہیں نا, وہ سب گناہوں کی اس میں ہو جاتا ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے, کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کی صحیح طرح رہنمائی نہیں کر کے آئے نا. آپ نے تو صرف ان کو یہ کیا, بڑا گھر دے دیا, بڑی گاڑیاں دے دی, تربیت میں کمی کر دی, ایمان سے دور کر دیا, صرف مال جمع کرنے میں لگا دیا. تو یہ پھر جب آپ دنیا سے جائیں گے تو سوچ لیں, پھر قبر میں ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہم پیچھے بیج بو کر آئے. لیکن کچھ لوگ بہت اچھے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں, جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں, وہ جب تک چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا, اور جب تک کچھ ایسا گناہ آپ کر کے آئے وہ جب تک چلتا رہے گا آپ کو اس کا عذاب بھی ملتا رہے گا. اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم ایسا کچھ کر کے جائیں گے دنیا سے, یہ صرف میں ہی, میرا گھر, میرے بچے, میرا سب کچھ, یہ بھی ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اور میرے درمیان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے محمد کاشف قادری صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر وینس چینل والوں نے یہ حاضری کا شرف دیا. اللہ تعالیٰ ان کو دن 11ویں رات بھر بھی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام پوری ٹیم کی عمر دراز فرمائے, خصوص بالخصوص ہمارے مفتی صاحب کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے. کہ یہ رمضان المبارک ہے یا عید ہے یا چاند رات ہے, عشرہ ہے, سب نبی کا کرم ہے, سب نبی کا صدقہ ہے. اسی حوالے سے کلام سنتے ہیں. پھر کہیں نا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی. اسی حوالے سے ہی ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا,
یہ جو وارے نیارے ہوئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہیں سبحان اللہ، یا ماشاء اللہ۔ نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ان کے صدقے سے ہوئے واقعی۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا ہاں کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یا سبحان اللہ۔ نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ لکھتے ہیں بہت ہی پیارا شعر لکھتے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، سبحان اللہ، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ایک بار پھر دوبارہ یہ سنائیں۔ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان چاہتے اللہ۔ ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی
भी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तस्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबे व बारिक व सल्लम वसल्लु अलैहि। उम्मत काशिफ कादरी साहब, क्या खूबसूरत कलाम, क्या खूबसूरत अंदाज। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में खैर बरकत अता फरमाए। और उबैद रज़ा कादरी साहब के पास चलते हैं और इनसे सुनते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाज़रीन जी, हम लोग उसके बाद ब्रेक की जानिब चलेंगे, लेकिन जो लोग मुझे लाइव कॉल करके नात सुनाना चाहें तो ज़रूर मुझे सुनाइएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए वेट कर रही हूँ कि कब मुझे कॉल आए और कब आप मुझे सुनाइएगा। और एक और बात, अगर आप मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल भी होना चाहते हैं तो नंबर है 031582487004। चलिए जी, उबैद रज़ा कादरी साहब। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। सुभान अल्लाह, सुभान मेरी तो सारी बहार आपसे है। मुहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है, मुहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। सुनहरी जालियों में यार गार आपसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनहरी जालियों में यार गार आपसे है। मैं बेकरार था या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। सियाहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है। सियाहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है। कसम खुदा ये मेरा वकार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर
میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں. بے شک رحمت للعالمین آقا دو جہاں سرور کائنات جس کے لیے پوری کائنات میرے رب نے بچھا دی اور اس کے صدقے میں ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، ورنہ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اتنے تو ہماری اتنی سزائیں ہمیں مقرر ہو جائے کہ، لیکن یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی گریہ کا نتیجہ ہے جو آج ہمیں اس عذاب سے ہم پر وہ عذاب نہیں نازل فرمارے میرا رب، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی تھی. تو بلال قادری سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جی بلال قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، 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 سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں صرف دیکھ لوں سبحان اللہ بار صبح طیبہ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز سبحان اللہ. گنبد کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، ولا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور حضور آپ جو چاہے تو بات بن جائے، حضور آپ جو چاہے تو کام ہو جائے، سمٹ کے فاصلے چند کام ہو جائے. سبحان اللہ. سلام کے لیے حاضر غلام. میرے پروگرام میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ میرے ساتھ ہوتا تھا، میں تو یوں کہوں گی میرا کو ہوسٹ تھا لیکن اس نے ہوسٹنگ کبھی نہیں کی، لیکن بہت پیاری پیاری کہانیاں سنائیں بڑے خوبصورت انداز میں. اس کا انداز سب کو بہت سب کا دل بڑا لبھایا. انہوں نے بچوں کا تو انہوں نے زیادہ لبھایا کیونکہ بڑے پیارے انداز میں انہوں نے بڑے قصے سنائے، جس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا، اس میں نوح علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا،
حضرت مولا علی کا قصہ تو بڑے پیارے انداز میں، تو میرے پروگرام میں خوبصورت سا ایک بچہ ہے، اور وہ کون ہے؟ میرا اسپیشل گیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ہے سید وہاج زیدی صاحب۔ سبیبہ جی، جیسے کہ آج 29واں روزہ ہو چکا ہے اور بہت جلد رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، تو میری یہ دعا ہے کہ خدایا امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرمائے۔ تو میں اس جہان فانی میں آرزوئے لامکانی کا کشکول دراز کیے محو سوال ہوں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر تارا۔ سیوا جی، میں تاریخ کے صفحات پلٹتا ہوں تو تاریخ مجھے مواقعات مدینہ کا منظر دکھاتی ہے۔ کچلی ہوئی سکتی انسانیت پرچم اسلام کے زیر سایہ تونگر دکھاتی ہے۔ امت مسلمہ کی کشتی نجات میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا لنگر دکھاتی ہے۔ جب ہم ایک تھے، ہم نے اپنی ایمانی طاقت سے کسرا کے ایوانوں کو ہلایا، ہم نے فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا مجرا سنایا، ہم نے جنگ احد میں لافتہ اور جنگ موتا میں سیف اللہ کا خطاب پایا، ہم نے سومنات کی عظمت کے چراغوں کو گل کیا اور ناموس رسالت کے چراغوں کو روشن کیا، ہم نے کشتیوں کو جلایا اور امت مسلمہ کا بیڑا ترایا۔ جب سندھ کی بیٹی کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم نے لبیک کہتے ہوئے اپنے قدموں کو بڑھایا، جب بیت اللہ کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم نے نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن کو مار بھگایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو اچھا تھا مگر حال کھو گیا۔ ہمیں اپنا نفس مارنے کا حکم ملا، ہم ضمیر مار بیٹھے، کشتیاں جلانے والوں کی اولاد فرقہ واریت کے نام پہ بستیاں جلانے لگی، کبھی بموں سے مدرسوں کو اڑایا گیا تو کبھی شجروں کو بنیاد بنایا گیا۔ آج اسی امت مسلمہ کی بیٹیاں کشمیر، لبنان، یمن اور عراق میں ابن قاسم دورہ کو پکار رہی ہیں، لیکن ہماری کان پہ ایک جو تک نہیں رینگتی۔ قبلہ اول رو رہا ہے لیکن ہم اپنی زندگی کی رنگینیوں میں مست ہیں۔ ہم برما کی چیخ و پکار، کشمیر کی حالت زار اور فلسطین کے وجود لاچار پر بے حس و حرکت ہے۔ سیبا جی، اب یہ آرزوئے قلبی ایک دعا بن کے لبوں پہ نہا کنا ہے کہ کاش ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ یہاں دیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ۔ ایک بار پھر عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ دل نہیں کرتا آپ سے جدائی کا یہ وقت آئے اور اتنا خوبصورت ماہ رمضان ایسے ہی گزر جائے۔ دل کرتا ہے کہ جو پل آپ کے ساتھ گزرے یہ ہمیشہ رہیں، اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں خیر کرتی رہوں، اور آپ کی جو دعائیں وہ مجھے ملتی رہیں۔ لیکن ہر وقت کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ مقرر ہوتا ہے، اس نے آنا بھی ہوتا ہے اور چلے جانا بھی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی جو برکات ہم لے سکے، کوشش کی، اللہ پاک وہ ہمیں دے، اور جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے دعا کی، اللہ پاک ہم تمام اولاد کے لیے دعا کی ہوگی، میں یہ کہوں گی، اور میں کہوں گی کہ اللہ پاک ان دعاؤں کے صدقے میں ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور ہماری تربیت جو ہمارے والدین نے کی ہے اللہ پاک ان میں خیر ڈالے، اور ہم سے آگے کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر جن کے والدین چلے جاتے ہیں تو جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی جو بھی گناہ ثواب ان کو ملتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر انہوں نے اچھی تربیت کی ہے، ہم ان کے لیے کلام الہی کھول کے پڑھتے ہیں اور خیر کی دعا کرتے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم کچھ گناہ کرتے ہیں
کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر بھی سوال ان سے کیا جائے گا کہ کیا اولاد کی تم نے تربیت کی ہے. تو میں یہ اسی لیے بار بار کہتی ہوں اللہ پاک ہمیں صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچائے اور ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے ہماری ماں باپ زندہ ہیں تب بھی تکلیف میں اور دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کی روح تڑپتی رہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. میرے درمیان اور میرے مہمان یہاں تشریف لا چکے ہیں اور گفتگو جاری ساری آخری عشرے کا اختتام چند لمحات چند گھنٹیاں ہو سکتا ہے کل 30واں روزہ ہو میں بھی لیکن اگر نہ ہو تو یہ میرا الوداع آپ کے ساتھ ہوگا یہاں پر. اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں کیونکہ میرے رب نے وہ دروازے کبھی بند نہیں آخری سانس تک کھلے. اور یہ پوچھنا ہے میں نے کچھ ظاہر بات مہمان آئے گفتگو بھی ہوگی نعتیں بھی ہوں گی پہلے ملوا دیتی ہوں اس کے بعد آپ سے گفتگو ہوگی. سب سے پہلے میں ملواتی ہوں سلیم ستھیانی صاحب سے جو ماشاءاللہ وینس ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں ایمان رمضان. السلام علیکم. کیسے سلیم بھائی؟ ماشاءاللہ جس طرح میں نے ٹرانسمیشن کی یہ بھی اپنی ٹرانسمیشن کر رہے تھے ایسا ہی تھا. مصروفیات تو بس آپ دیکھ ہی رہی ہیں ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لگی ہوئی عبادت رمضان میں اسی طرح ہم ایمان رمضان میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سب ہماری ٹیم ہے. ہم ایک فیملی کی طرح جس طریقے سے ہم پروگرام کریں جو محبت ہے وینس نے ہمیں ایک ایسا گلدستہ دیا جس کو ہم کوشش کریں سارے کے سارے مل کے کچھ سجائیں ہم اس کو. اور ہمارا جو پیغام ہے ہمارا جو میسیج ہے ہم وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اگر ہم سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اگر 1 منٹ کا بھی یا 5 منٹ کا بھی اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. ہاں بہت پیاری بات کی ہے کہ واقعی میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اچھی باتیں بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. اچھا جی یہ بھی ہمارے ساتھ میرے پیارے بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کیونکہ جب میں نے کہا توبہ کی بات کی اور آخری عشرے کی بات کی تو کچھ نہ کچھ علم جیسے مفتی صاحب بتاتے ہیں تو یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر علامہ مفتی شاہ زیب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے میرے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میرے بہن ماشاءاللہ. روزے گزر گئے آخر کار. اللہ تبارک و تعالی رمضان کو ہم سب سے راضی فرمائے. آمین. کتنی پیاری بات کی انہوں نے اور دعا کرتے ہیں کہ واقعی میں رمضان ہم سے راضی ہو جائے. آمین آمین. اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. اچھا جی سب سے پہلے میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے نعت سن لوں یا پھر پہلے ہم شاہ زیب صاحب سے بات کر لیں. اجازت ہے؟ اچھا پہلے فاتر سے بھی ملاقات کرواتے ہیں اس کے بعد گفتگو کے بعد فاتر کا انٹروڈکشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. محمد فاتر قادری السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں نے اللہ کا شکر. فرسٹ کلاس مزے میں. اچھا اچھے فریش ہے چہرہ نورانی خوب سجدے کیے خوب وضو کیے ایسے خوش رہو آباد رہو ہمارے بھائی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب جس طرح بات ہو رہی تھی توبہ کا مقام توبہ کی فضیلت آخری اب تو یوں کہوں گی 1 دن رہ گیا یا ابھی ہمارے پاس بھی روزہ کھلنے والا ہے لیکن پھر بھی اللہ پاک نے تو توبہ کے دروازے کھولے. بالکل بالکل. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میری بہن میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں. جی رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے نا بڑا پیار کرتا ہے اور اس کا بڑا عجب انداز ہے. فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا. مجھے ایک حدیث یہاں پہ یاد آتی ہے میری بہن کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنا سامنے کھڑا کرے گا فرمائے گا بھی ذرا لاؤ اپنے اپنے نامہ اعمال اور پڑھنا شروع کرو. اچھا میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ بوس کہہ دے نا کہ ذرا حساب کتاب دینا بندہ گھبرا جاتا ہے. مالک اگر کہتے اونر کہتے سپروائزر کہتے ذرا حساب کتاب دینا کتنا مال آیا کتنا گیا. اب رب فرمائے گا ذرا نامہ اعمال پڑھو. اچھا نامہ اعمال کی کتاب اس کے سامنے فرشتے گواہیں کس نے فلاں وقت پہ کیا کیا 2020 پہ کیا کیا 2022 پہ کیا کیا 2013 میں کیا کیا فلاں وقت پہ کیا کیا فلاں وقت پہ کیا کیا. اب وہ کتاب پورے اس کے سامنے ہے. اب رب فرمائے گا پڑھ بھی اپنے گناہ اپنے معاملات. اب بندہ پورے کتاب کو دیکھے گا چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنا شروع کرے گا چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنا شروع کرے. جب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جلال میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پھر جب جوش میں آئیں گی نا تو پھر ہوگا کہ رب فرمائے گا جتنے چھوٹے گناہ تم نے پڑھے نا ہم نے سب کو تبدیل کر دیا نیکیوں میں. سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اب جب یہ جملہ ہوگا نا تو اب وہ بندہ کیا کہے گا پتہ ہے یا اللہ میں نے تو بھی چھوٹے چھوٹے پڑھے بڑے تو باقی ہیں ابھی میں بڑا پڑھنا چاہتا ہوں. جب چھوٹے میں یہ کمال ہے تو پھر بڑے گناہ جو میں نے چھوڑ دیے اس کی رحمتیں کتنی ہوں گی. صحابہ فرماتے کہ جب یہ لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے آپ کی مسکراہٹ کا انداز یہ تھا کہ آپ کی داڑھیں نظر آ رہی تھی. تو اب دیکھیں نا کتنا رب پیار کر رہا ہے. آپ انداز دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ ہے سفر پہ جا رہا ہے زیادہ راہ اس کے ساتھ ہے
ایک مقام پہ صحرا پہ رکتا ہے، اب رکنے کے بعد درخت سے ٹیک لگاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، اونٹ موجود ہے، بما ساز و سامان ہے، ساری چیزیں، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہو چکا ہے، اونٹ غائب ہو چکا ہے، سامان موجود نہیں۔ اچھا صحرا کا عالم ہے، صحرا میں نہ کوئی موبائل، نہ کوئی انٹرنیٹ سسٹم، نہ کوئی کچھ رابطہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اب وہ موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بندہ ادھر گھومتا ہے، ادھر ڈھونڈتا ہے کہ یار میرا اونٹ چلے کہاں گیا، میرے سامان کہاں چلے گیا۔ اب تھک آ کے واپس آ کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹتا ہے، بیٹھ جاتا ہے کہ بس اب موت ہی آنا ہے اور کوئی میرے پاس آپشن نہیں۔ اب جب اس کی آنکھ لگتی ہے، دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو اونٹ گم ہو چکا تھا نا میری بہن، وہ مل گیا ہے، جو گم ہو چکا تھا بما ساز و سامان وہ مل چکا ہے۔ اب اس بندے کا انداز دیکھیں اپنے رب سے محبت کا، یہ جوش محبت کے اندر ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار بندہ بہت زیادہ محبت میں اور خوشی کا عالم ہوتا ہے تو اس کو اپنی زبان پہ، اپنے ٹنگ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے دل پہ قابو نہیں ہوتا۔ یہ دو بار ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ خوشی کا ماحول ہو یا بہت زیادہ غم کا ماحول ہو۔ اب اتنی خوشی کیونکہ اس کو نئی زندگی مل گئی ہے، صحرا کے اندر ساری چیزیں گم ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ مل گئی، تو اب خوشی کے عالم میں زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، اور وہ کہتا کیا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ محبت میں زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اب آگے کی بات ہے پتہ کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے نا کہ اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اللہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے آ جاتا ہے، سبحان اللہ، رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ تو کتنے کمال کی بات ہے۔ آج اگر ہم یہ سمجھ لیں نا، ہم نے یہ سمجھا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ، میں ایک ذہنی بات بتا رہا ہوں کہ کوئی معاذ اللہ ڈون ہے، اس نے جہنم بنایا ہمارے لیے، نہیں نہیں یار، رب کتنا پیار کر رہا ہے، فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، ایک ماں ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے کو بخار ہے یا میرے بیٹے کو یہ مسئلہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، 7 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، ماں اس کو زبردستی پکڑتی ہے، چمچ لیتی ہے، دوائی اس کو پلاتی ہے، منہ زبردستی کھلتا ہے۔ اچھا سامنے دیکھنے والا بندہ یہ سمجھے تو پتہ نہیں کتنا ظلم کر رہی، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے یہ 1 منٹ 2 منٹ کا معاملہ ہے، تھوڑا سا مشقت ہے، لیکن اس کے بعد راحت خیر ہے اس کے ساتھ۔ اب اللہ کتنا پیار کر رہا ہے، فرمایا 60 سال کی زندگی دی ہے، آزمائشیں ساری ڈال دی ہیں، بس تم دنیا کو چھوڑو، میری طرف آ جاؤ، پھر جو ہمیشہ کی زندگی ہے نا اس میں تمہیں برکت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میں اپنے ناظرین سے یہ بات کہوں گا کہ یار اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، رب کی عبادت اس انداز سے کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بس ہم زبردستی کر رہے ہوں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے سجدہ کرنا ہے، اس نے فرض کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کو پیار سمجھیں، اس کو محبت سمجھے۔ بزرگ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے نا وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے یار اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیار کر رہا ہے۔ اب انداز دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے نا، رات کی اندھیری میں 4 دیواری کے اندر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا کہ وہ باہر آ کے اعلان کرے، حالانکہ اللہ نے اس کے پردہ پوشی کی ہے، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی کہ بھئی اگرچہ رات کے اندھیری میں گناہ ہو چکا ہے لیکن اللہ نے ظاہر نہیں کیا کسی کو کہ یہ فلاں وقت فلاں رات میں یہ مقام پہ یہ کر رہا تھا، اللہ نے پردہ پوشی کی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں جب تمہاری عزتوں کی اتنی لاج رکھ رہا ہوں تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم باہر آ کے اپنے معاملات کو کھول رہے ہو۔ تو دیکھیں نا کتنا پیارا ہے۔ آج ہم جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، باس ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ ہمارے ویک پوائنٹ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اچھا کھرد کے نکال رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسی بات نکلے کہ میں اس کو ذلیل کروں، کوئی ایسی بات نکلے کہ میں اس کی جو ہے نا مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے اس کی عزتوں کو چھالوں۔ لیکن میرا رب کتنا کمال، کتنے کمال کی محبت ہے، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، صبح بھی کر رہے ہیں، شام بھی کر رہے ہیں، لیکن میری بہن آپ دیکھیں اگلے دن صبح ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیشانی میں نہیں لکھا ہوتا کہ اس نے یہ کیا ہے، کیا بات۔ اور مرنے کے بعد بھی کتنا پروٹوکول دیتا ہے کہ سارے بندے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جنازہ آگے چل رہا ہوتا ہے۔ کتنے گناہ گار ہیں۔ آج سلیم بھائی موجود ہیں، اگر آج کوئی بندہ ہمارا کوئی ورکر ہو یا ہمارے نیچے والے طبقے کا کوئی بندہ ہو، ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں میں تجھے بتاؤں گا کہ میں ہوں کیا چیز، میں بتاؤں گا تجھے، میں تجھے وہاں لے جا کے ذلیل کروں گا نا، تیری سوچ ہوگی۔ لیکن یار رب مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، ساری بادشاہت اس کے پاس ہے، مالک الملک کی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ لیکن قربان جائے اتنا سب اختیار ہونے کے باوجود زمین کو حکم دے، آسمان کو حکم دے تو بندہ فنا بیڑا غرق ہو جائے،
لیکن پھر بھی فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، اپنے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ آپ پلٹ آ، ایک قدم تو چل، میری رحمت کے 10 قدم تیری طرف دوڑتے رہیں۔ بے شک، اور واقعی میں اللہ نے فرمایا کہ تو کسی کی بات کا پردہ رکھے گا، میں تیری بات کا پردہ رکھوں گا۔ ساری بات اس بات میں ختم ہوتی ہے۔ اور میں بات کروں گی سلیم ستیانی صاحب سے۔ ماشاءاللہ آپ پروگرام کرتے ہیں اور بہت سارے آپ کے پاس بھی علماء، مفتی، نعت خواں بھی آتے ہیں، تو آج آخری روزہ سمجھ لیں، اگر ہو سکتا ہے کل ہو 30واں، آج تو 29واں ہے۔ میں تو چاہوں گی سلیم صاحب آپ مجھے کچھ سنائیں، اتنی اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں سب سے، تو مجھے بتائیں آپ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے 29واں رمضان گزر گیا ماشاءاللہ، جس طرح رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور ایز اے اینکر، ایز اے میزبان پروگرام کرتے رہے، اور آج ایک مہمان کی حیثیت سے آپ کے ساتھ جوائن کیا ہے، تو ایز اے میزبان آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہم سے بیٹھا بھی نہیں جاتا، ہم ساری چیزیں سننے ہوتی ہیں اور ہم سوالوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں یہ محفل ہے اور اللہ نے یہ شرف دیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے وینس چینل کے اوپر ہر پروگرام جو ہے جس طریقے سے چل رہا ہے، اس نے چاہے وہ سحری کا ہو، چاہے افطار کا ہو، چاہے ہمارا پروگرام ہو، چاہے منیر بھائی کا پروگرام ہو، ہر پیغام کے حوالے سے انہوں نے سب چیزیں اویئرنیس دینے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ تھوڑی سی ابھی مائنس پلس ہے، لیکن انشاءاللہ جو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے رمضان کے اندر ہم بھرپور انداز میں آئیں گے۔ ابھی ہم نے سٹارٹ لیا، سمجھو کہ اب ہمارے جو منزل ہے، ہمارا جو فوکس ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے۔ اور ماشاءاللہ آپ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جس جانفشانی سے، جس طریقے سے اور جس سیٹ اپ سے آپ نے اس پورے ایونٹ کو سجایا ماشاءاللہ، افطار ٹائم کو بڑے خوبصورت انداز میں لے کے چلی ہیں، اور ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے لوگوں کو بتانے کے بجائے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اس کے اندر نا، علماء کرام کی صحبتوں میں، ثنا خانوں کی صحبتوں کے اندر، اور جتنے مہمان آئے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ اور یہ ہمارا سیکھنا جو ہے اس وقت عمل پیرا ہو جائے کہ اگر ہمارے توسط سے کوئی بھی 2 شخص بھی، 10 شخص بھی، 50 یا 100 بھی اگر وہ اس طرف لگ گئے تو ہمارے لیے بھی زندگی بھر کا صدقہ جاریہ ہو جائے، اور ہمارے ماں باپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ تو کوششیں ہم سب کر رہے ہیں مل کے، تو میں مبارکباد دوں گا۔ اور میرا ایک انداز ہے اپنے پروگرام کا اسٹارٹ کے حوالے سے، تو 2 جملے میں اس کے کہتا ہوں، اور آج جو ہے آخری جو کیا کہتے ہیں اختتام کی طرف چل رہا ہے۔ اس کے اندر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کریں۔ ہاں بالکل ایسی ہے۔ تو ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے پروگرام کے ذریعے کوئی دین سیکھ لیتا ہے، راہ ہدایت پر آ جاتا ہے، راہ ایمان پر آ جاتا ہے، تو بڑی برکت کی بات ہے۔ تو اسٹارٹ جو میں اپنے پروگرام کا لیتا ہوں، اور آج میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے صاحب میرے گیسٹ ہیں، ویسے یہ ہمیشہ میزبانی کے پرائز انجام دیتے ہیں۔ اچھا، آج ایک میں نے ہمیشہ اپنے پروگرام کا آغاز جو اللہ کے کلام کے ساتھ کیا، آج جس کے صدقے میں قرآن ملا، ایمان ملا، اور سب سے بڑا اس کا امتی ہونے کا شرف ملا، اس کی جب آمد رسول کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد میں 2 جملے جو اللہ کی سے آغاز کروں گا، پھر اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو نہیں بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی کرتا ہے۔ ناظرین، اب میں آ رہا ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جب ان کی پیدائش کا وقت آیا، یہ چند جملے جو ہے رقم کرنا چاہوں گا کہ الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہے، سا نے کہا کہ سروت والے آ رہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہے، ہا نے کہا کہ حبیب خدا آ رہے، ہا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کے عالم آ رہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے، را نے کہا کہ رحمت للعالمین آ رہے، زا نے کہا کہ زمانے کے امام آ رہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہے، شین نے کہا کہ شاہ دو جہان آ رہے، سواد نے کہا کہ صادق اور امین آ رہے، زواد نے کہا کہ ضامن جنت آ رہے، تہا نے کہا کہ تہ
کی سیرت والے آ رہے، زاں نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والے آ رہے، این نے کہا کہ عبادتوں کا طریقہ بتانے والے آ رہے، غین نے کہا کہ غریبوں کے آقا آ رہے، وہاں نے کہا کہ فقیروں کے مولا آ رہے، کاف نے کہا کہ قرآن والے آ رہے، اور کاف نے کہا کہ کملی والے آ رہے، اور لام نے کہا کہ لوح و قلم والے آ رہے، اور میم سے تیرے کیا کہنے، تو نے کیا خوب کہا، ارے محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل خزاں کے نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وعدت تو عمر بھر، اور دامن پکڑ تو امید کا، پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے، اور میم نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، اور نون نے کہا کہ نبیوں کے سردار آ رہے، واو نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ رہے، ہاں نے کہا کہ ہادی اور برحق آ رہے، یا چیخ اٹھا، اور یا نے کہا کہ یکتا اور نرالی شان والے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یا نے کہا یکتا نرالی شان والے آ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب پیار سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم وسلم، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں محمد فاتح قادری سے۔ جی قسمت میں میری ہاں قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے تو ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، ہاں جنت تو ٹھکانا تو جنت تو ٹھکانا ہے، مگر دنیا میں سبحان اللہ اے قاتل مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم او نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہے، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں غم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد دلائے غم، او نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ غم ہے، آپ کا نام لے لے مر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، کہا تم سے کہوں
اے عرب کے کنور تم جانتے ہو من کی بتیاں تم سے کہوں اے عرب کے کنور تم جانتے ہو من کی پتیاں گر پرکت تو اے امی لقب ہاٹے نہ کھٹک اے اب رتیاں تورے پریت میں تو تورے پریت میں سدھ بدھ سب میں سرے کب تک یہ رگے گی بے خبری گاہے بفکر دزدید نظر اب سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار غرم او نگاہ کرم تاجدار غرم. اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر آپ سب کی نظر کر رہا ہوں، ہر عاشق کی پکار. شاعر نے کہا میں کشوں آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مل کے مدینے چلے حج کے مہینے چلے سوڑے مدینے چلے اسی مہینے چلے آغا دکھ درد علم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے مل کے مدینے چلے 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 آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے وہ چشمے ساقی کوثر سے پینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے وہ چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اپڑ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام جائیں گے تاج دار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. محمد فاتر قادری صاحب اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا سا کلام سنا رہے تھے اور میرے تمام مہمان یہاں پر موجود ہیں. اب کیونکہ ہم لوگ دسترخوان کی جانب چلیں گے، ہم دعا کی طرف چلیں گے، ہم کیونکہ سب کے گھروں میں دسترخوان ہے تو آج میں چاہوں گی میرے سارے جو میرے مہمان گرامی ہیں وہ سب مل کے دعا کریں. لیکن سب سے چھوٹا چھوٹا بھی میں میسج لینا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہم اپنی دعا کی جانب چلیں گے. جی مفتی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ایک، کیونکہ تمام اس وقت بہت سارے لوگ وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل دیکھ رہے ہوں گے تو جاتے جاتے چھوٹا چھوٹا میسج ہو جائے. جی ہاں، میں بالکل یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے ہمیں، اور ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسافر بنا کر بھیجا ہے. ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. جو دنیا کا مسافر ہوتا ہے اگر کسی جگہ وہ سفر کرنے جاتا ہے تو راستے میں اتنی زیادہ وہ چیزیں دیکھتا ہے، طرح طرح کی رنگینیاں دیکھتا ہے، کبھی بھی اس سے دل نہیں لگاتا، بلکہ
اس کے ذہن میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر بنا کر بھیجا ہے۔ اس دنیا میں بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگینیں رکھی ہیں، بڑی چیزیں موجود ہیں، لیکن مسافر دل نہیں لگاتا۔ ہم نے دنیا سے دل نہیں لگانا، دولت سے دل نہیں لگانا، بلکہ دل لگانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ستیانی صاحب آپ بھی تو دیں نا ہمیں پیارا سا میسج۔ بالکل، میسج کے حوالے سے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو۔ صرف سبھی کے اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر بہت بڑا کام ہوتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے۔ عرش خصوصی طور پہ مبارکباد کا مستحق ہے جو یہ پورے ایونٹ کو سجانے کے لیے سبھی کا بہترین سپورٹر ہے، بہترین ساتھ دینے والا ہے، اور یہ کسی اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ سب ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ اتنا خوبصورت سجانا، اس کے پیچھے کیمرے مین ہے، اس کے پیچھے ڈی او پی ہے، رمیز ہے، سرفراز ہے، زائد ہے، فرحان صاحب ہیں، مطلب جتنی بھی طارق امین صاحب ہیں، جتنے بھی دوست، جس کا اگر میں نام بھول گیا تو میں معذرت چاہوں گا۔ ہر بندہ جو ہے نا اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کام کر رہا ہے، بالخصوص ہمارے جو پیون ہے جو ہمیں چائے تک پلاتے تھے، جو ہمیں پانی تک پلاتے تھے، اگر یہی نہیں ہوتے تو پھر ہم لوگ جو ہے نا اپنے مہمانوں کو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن ہر بندہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہر شخص نے بڑے انتہائی بہترین طریقے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور اس کوآپریٹ کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اتنے خوبصورت اور پیارے سے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے کہیں ہمارے سے کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو ہم اپنے اس سارے اسٹاف کے حوالے سے معذرت چاہیں گے۔ اور میں یہ کہوں گا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے اندر جس طریقے سے آپ کر رہی ہے، اور آج 29ویں رمضان کی اگر میں بات کہوں تو یہ چاند رات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رات عطا کی ہے، اور اس رات کو مس نہ کیجیے گا۔ اور یہ پھر یہ خریداری وغیرہ تو ہمیشہ ہو سکتی ہے، لیکن اس رات کے اندر جو نا جب اللہ تعالیٰ انعام بانٹنے کا وقت آتا ہے، اور اس کے اندر آپ سب اپنے بازاروں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس بازاروں کو دور کر کے آج عبادت کی رات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، کچھ نفلیں پڑھ لیں، کچھ ایسی چیز کر لیں کہ رب راضی ہو جائے۔ آج رب کو منا لو، اگر آپ نے رب کو منا لیا تو سب کچھ حاصل کر لو گے۔ آپ کووڈ-19 کے 2-3 سال پہلے چلے جاؤ تو آپ کو خود انداز ہو جائے گا کہ دنیا کیسی ساکن ہو گئی تھی، اور پتہ بھی نہیں تھا کہ آنے والی زندگی ہم کتنے دن رہیں گے۔ لیکن آج موقع ملا، اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ رات سوتے ہو اور سونے کے بعد جب صبح اٹھ جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک انعام ہے، یہ زندگی تمہارے لیے انعام ہے۔ اسی انعام کا فائدہ اٹھاؤ اور انہی انعام سے حاصل کرو، پھر اس کے بعد قبروں کے اندر چلے جاؤ گے تو پھر کوئی آپ کی دعائیں کرنے والا ہوگا۔ آج اللہ نے آپ کو موقع دیا دعائیں کرنے کا، تو اپنی دعاؤں سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ کے حوالے سے اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اب جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو بھی، سبھی کو بھی، اور میری پوری ٹیم کو بھی اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا، بالخصوص پاکستان کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کو کہیں نہیں اجازت ہے ابھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہونا ہے، ان کو عادت ہو گئی نا میزبان کرنے کی۔ اللہ حافظ۔ نہیں ستیانی، سلیم ستیانی میرے پیارے بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے آخر تک، دعا تک۔ اور میں اس وقت ڈاکٹر علامہ مفتی شاہزیب صاحب سے بھی میسج لینا چاہوں گی۔ میں تمام ناظرین سے یہی بات عرض کروں گا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ آپ رمضان ہم سے جدا ہونے کے، اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے پورے مہینے کام کیا، پورے مہینے کام کر کے اب 1 تاریخ سے کام کر رہا ہے 30 تاریخ تک، اب سیرلی لینے کا ٹائم آ گیا، اب اس کو ملنی ہے سیرلی۔ لیلۃ الجائزہ میں ہم کھڑے ہیں، اب سیلری ملنے کا ٹائم ہے، وہ مارکیٹوں میں گھومے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ایک بندے کو 30 تاریخ کو سیلری ملنی ہے، باس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے یا کہیں اور آگے پیچھے چلے جائے؟ تو یہ لیلۃ الجائزہ وہ رات ہے کہ جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ رمضان کے ایام میں جتنی نعمتیں دن بہ دن، ڈے بائی ڈے اتر رہی ہیں، پوری نعمت کیلکولیٹ ہو کے اس رات کو اتر رہی ہے۔ تو یہ کتنے کمال کی بات ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس رات کی نعمت سے غافل ہو کے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہیں آگے پیچھے لگے ہوتا ہے۔ یہ بات میں پھر کہوں گا کہ ابھی بھی کچھ لمحات باقی ہیں، ہم میں سے جس نے رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو ہمیں چاہیے کہ یار آخری لمحات بھی تو اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے، مولا جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے، انشاءاللہ اگلے سال پورے اپنے ایمانی قوت کے ساتھ ہم یہ معاملہ رکھیں گے۔ اور پھر جو لوگ اس ماہ رمضان کی قدر کر سکیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک کے متعلق میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا،
اچھا میں کہوں گا میری بہن یہاں پہ ایک بات کہ میں اور آپ اینالائز کریں روزے کا ریزلٹ کیا ہے, روزے کا مقصد کیا ہے. اب اللہ فرما رہا لعلکم تتقون, ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کی کہ تاکہ تم متقی ہو جائیں. اب میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں کہ اگر میرا دل متقی نہیں ہوا تو اس کا مطلب روزے کا اثر نہیں ہوا, روزے کی افادت نہیں آئی. تو مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ روزے کا مقصد ہم پہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا. اور وہ تقوی کس لیول کا ہے آپ دیکھیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن تصور یہ ہوتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. کمرہ بند ہے, پانی کے گلاس موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن بندہ اٹھ کے پانی کے گلاس نہیں پیتا. بھائی کیوں نہیں پیتا یار؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا, کیمرے تو نہیں لگے ہوئے, بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا, بہن نہیں دیکھ رہی, باجی نہیں دیکھ رہی, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن بندے کے پاس پانی بھی موجود ہے, دھوپ سے ستایا ہوا ہے. اب دل کر رہا ہے کہ پانی پیا جائے, لیکن نہیں یا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب اسی وجہ سے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ایک واحد عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے, کوئی دکھاوا نہیں ہے. اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ روزے کی جزا رب فرماتا ہے میں خود ہوں. سبحان اللہ, کتنے کمال کی بات. یہ نہیں فرمایا جنت ہے سلیم بھائی, یہ نہیں کہا جنت ہے, یہ نہیں فرمایا دوزخ سے پناہ ہے, کہا میں خود ہوں. کیوں؟ کیونکہ بندہ بھوکا رہ کے اس بات کو ثابت کرتا ہے مالک و مولا تو تیری ذات وہ ہے جو بھوک سے بے نیاز ہے, ہماری ذات وہ ہے کہ جو ہم کھانے کے محتاج. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ. جی ناظرین ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور بس میں یہ کہوں گی کہ جانے کا وقت ہے. اللہ پاک ہم سب کے گناہ بخشے. اور میں علامہ ڈاکٹر مفتی شاہ زیب صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ دعا کے کچھ کلمات ہمارے ساتھ شیئر کریں اور پھر ہم چلتے ہیں فاتر کی جانب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير كل ما تعلم ونعوذ بك من شر كل ما تعلم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة قبل الموت. اللهم ارزقنا زیارت المدینة المنورہ قبل الموت. یا مالک و مولا یا رحمان الرحیم یا غفور الکریم, ہم سب کا علم دین سیکھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مالک و مولا وینس ٹی وی کے ذریعے جو راہ ہدایت کی باتیں لوگوں تک پہنچی, مالک و مولا اس کے کار خیر میں ہم سب کو حصہ عطا فرما. یا مالک و مولا وینس ٹیم کی تمام ٹی وی کے تمام ٹیم کے اراکین کو مالک و مولا دونوں جہاں کی برکت عطا فرما. یا مالک و مولا ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. مالک و مولا ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. یا مالک و مولا یا رحمان الرحیم ہمیں مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ فرما. مولا ہم میں اور ہمارے ناظرین اور سامعین میں جو بیمار ہیں, جس مرض میں جس دکھ درد میں مبتلا ہے, مولا فاطمۃ الزہرا کے صدقے صحت کاملہ واجلہ عطا فرما. یا مالک و مولا یا رحمان الرحیم ہمیں ایمان والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما. مولا رمضان المبارک ہم سے جدا ہونے کے مالک و مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فاطمۃ الزہرا کے صدقے رمضان المبارک کو جدا ہونے سے پہلے ہم سب سے راضی فرما اور ہمیشہ کے لیے راضی فرما. کل بروز قیامت رمضان المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات و شفاعت کا سبب بنا. یا مالک و مولا یا رحمان الرحیم جو غلطیاں کوتاہیاں رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے ہوئی, مولا اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما. مالک و مولا خاص فضل و کرم سے معاف فرما. مالک و مولا تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما. ہمیں حقیقی توبہ کرنے والوں کی صف میں شامل فرما. یا مالک و مولا یا رحمان الرحیم یا غفور الکریم یا قادر مطلق ہم تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. ہمارے ناظرین سامعین کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما. اچانک ہونے والے حادثات سے محفوظ فرما. مالک و مولا اچانک ہونے والے ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما. ہر قسم کے حاسدوں کے حسد, باغیوں کی بغاوت, دشمنوں کے میلے کچیلے, منصوبے, جادو ٹونے, آصف جنات کے شرور سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عاشق غیر پارا پارا
رمضان الفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیات چین غم کر سکے ہیں چند آنسو نظر کر رہے ہیں نیکیاں کچھ نہ کر سکے ہیں آہ اسیاں میں دل کٹ رہے ہیں ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا واسطہ 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 تجھ کو میٹھے نبی کا حشر میں غم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع
بس میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحاری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع 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 ماہ رمضان. اب بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.